اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، آج ماہ مبارک رمضان کی 27ویں شب ہے، یہ آخری راتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری راتیں نجات کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر قیام اللیل کر کے تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بری کروا لو۔ خدا کی خاص رحمتوں کی راتیں ہیں، اور ان رحمتوں کی راتوں میں جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے اس میں سے ایک قرآن پاک کا پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام زین العابدین اسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار دو عالم نے جو آسمانی صحیفے نازل فرمائے ان کی تعداد تقریباً 125 امام نے بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ الہامی کتابوں کی تعداد 4 ہے، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام آسمانی صحیفوں کا علم اور ان کی فضیلتیں ان سے بڑھ کر یہ الہامی کتابیں ہیں، اور ان الہامی کتابوں میں سب سے بڑا مرتبہ قرآن پاک کا ہے۔ جب اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ مخلوق میں بہترین کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اور پھر آپ کی وہ روایات، آپ کی وہ احادیث جن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر شیاطین کے وسوسوں سے تمہارا دل پاک رہے، تمہارا گھر شیاطین سے پاک ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو پروردگار تمہارے قلب کو روشن کر دیتا ہے، اور قرآن پاک تمہاری زندگیوں ہی کو نہیں تمہاری قبروں کو بھی منور کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ مقام رحمت پروردگار دو عالم کا باعث بن جاتا ہے، یعنی اس مقام پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پروردگار دو عالم کا یہ حسن انتظام ہے کہ اس نے صامت اور ناطق ہدایتیں ہمیں بھیجی تاکہ ہم ان ہدایتوں کے ذریعے سے کامیاب ہو جائیں۔ اس کی صامت ہدایت قرآن پاک ہے کہ خالق نے حفظ حق کے کیے انتظام دو، ایک مالک سخن کے ہیں طرز کلام دو، صحبائے نور ایک سرور ایک جام دو، قرآن و اہل بیت اگرچہ ہیں نام دو، لیکن مراد ایک ہے مقصود ایک ہے، ظاہر میں دو وجود ہیں موجود ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو تم کامیابی کو پالو گے۔ اسی لیے حکم رسالت مآب یہ ہے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بعد میں ہم ائمہ طاہرین کی زبان پاک سے بھی سنتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ قرآن پاک کی 100 آیتوں کی تلاوت کرے اور 100 آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کر اگر چٹانوں کو حکم دے تو اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہوگی کہ چٹانیں بحکم خدا اپنے مقام سے ہٹ جائیں گی۔ پروردگار ہم سب کو قرآن پاک کی افادیت کو سمجھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اس کتاب خدا کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کہ تم اس کتاب خدا سے جڑ جاؤ، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں۔ ماہ مبارک رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے، اور کیا گہرا تعلق ہے، جسے پروردگار عالم نے خود قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، یعنی پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، جو مضبوط تعلق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا کا وہ خاص تحفہ شب قدر کہ جسے 1000 راتوں سے بلند قرار نہیں دیا گیا بلکہ 1000 مہینوں سے بلند کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 84 سال کی زندگی اگر انسان پاتا ہے، اس میں جو وہ عبادتیں انجام دیتا ہے، اس میں جو تلاوت قرآن کرتا ہے، اس سب سے بڑی رات پروردگار تعالیٰ نے شب قدر کو قرار دیا۔ اور یہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بلند قرار پائی، یہ شب قدر کی یہ اہمیت کیوں ہے، یہ خود پروردگار تعالیٰ اسی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی اس شب کی جو سب سے بڑی بلندی ہے، جو بڑائی ہے، جو اہمیت ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو سوچئے کہ جب وہ رات جس میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، جب وہ رات اتنی بلند رات ہے، جب وہ رات اپنے اندر بخششوں کا سمندر لیے ہوئے ہے، رحمتوں کا سمندر لیے ہوئے مقدرات کو تبدیل کر سکتی ہے، تو پھر وہ قرآن پاک جس کی وجہ سے خدا نے اس رات کو بلندی عطا کی، وہ قرآن پاک اپنے اندر کیا رحمتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہوگا، وہ جس کے لیے لوگوں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ نے خدا کے حکم کو، خدا کی آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، اور کفار مکہ نے کہا کہ یہ محمد کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے۔ پروردگار عالم نے اسی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اس بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ اور پھر پروردگار عالم نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ خانہ کعبہ میں اس چھوٹے سے سورے کو، سورہ کوثر کو آویزاں کر دیا جائے، جہاں سب معلقات آویزاں تھے، جہاں وہ 7 قصیدے جو سب سے بڑے شعراء کے قصیدے تھے وہ سب وہاں موجود تھے۔ اور جب اس کو آویزاں کیا گیا اور ان تمام شعراء اور ان شعراء میں سب سے بڑے شعراء وہ 7 لوگ جو سب سے بڑے اس وقت کے شعراء تھے، جب انہوں نے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے اس بات سے عاجز ہوئے اور اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو سب سے بڑا شاعر ہے، اس نے قرآن پاک کے اس چھوٹے سے سورے کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھا ما ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ خالق کا کلام ہے۔ اللہ اکبر! کلام الہی کی کیا بلندی ہے کہ وہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، وہ جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی عظمتوں کو دیکھ کر اس قدر عاجز ہوئے۔ یعنی معجزہ اس کو کہتے ہیں جس سے انسان عاجز آ جائے، جس کی بلندی، جس کی بڑائی، جس کی عظمتوں کو دیکھ کر انسانی عقل خیرہ ہو جائے، اس کی روشنی کو دیکھ کر انسانی عقل خیرہ ہو جائے۔ جب ان 7 بڑے شعراء کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو ان سب نے سروں کو جھکا لیا، اور جو سب سے بڑا شاعر ہے اس نے لکھا ما ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ خالق کا کلام ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کھلا ہوا چیلنج۔ پھر اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ ہم جب کتاب الہی کو دیکھتے ہیں، یعنی جو بھی کتاب کا لکھنے والا ہوتا ہے، اس لکھے ہوئے کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں عام سادہ الفاظ میں کہوں تو کوئی کتاب چھوٹے بچوں کے لیے لکھی جاتی ہے
اس میں بڑوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن اور جو بڑوں کے لیے لکھی جاتی ہے وہ چھوٹوں کے لیے آسان نہیں ہوتی، وہ اسے سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ عقل اتنی پختہ نہ ہو جائے۔ لیکن کلام الہی کی منزلت یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے، جب اس کے سامنے بھی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے سامنے آیات پروردگار عالم کی تلاوت کی تھی، وہ جو انکار کر رہا ہے کلام الہی کا، لیکن کلام الہی کا رعب اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور اس نے کہا کہ یہ کلام اتنا زیادہ قلب پر اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ کلام خود بول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ قرآن پاک کے ہم پر 4 حق ہیں، یعنی عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خدا نے تو قرآن کو ہمارے لیے رحمتوں کا خزانہ بنا کر بھیجا، لیکن ہم قرآن پاک سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ جس کتاب کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے دستور حیات بنا کر بھیجا ہے، اس کو محض چوم کر اونچے مقام پر رکھ دینا، یہ سوچ کر کہ یہ قرآن اگر اس پر گرد آئے گی تو یہ خدا سے شکایت کرے گا، اس کو جزدان میں لپیٹ دینا، کیا قرآن کا محض حق یہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ہم پر 4 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، مکمل طور پر ایمان لانا قرآن کا پہلا حق ہے، اور اس پہلے حق کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن قرآن پاک سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا اور اس کو مرنے کے بعد ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا تو اسے بہت بڑے بلند مقام پر دیکھا، تو عالم دین کا یہ کہنا کہ میں نے سوال کیا، میں نے پوچھنا چاہا، لیکن خواب ختم ہوا۔ پھر میں نے اس کے گھر گیا اور میں نے جا کر اس کی زوجہ سے سوال کیا کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل انجام دیتا تھا۔ زوجہ نے بہت سوچ بچار کر جواب دیا کہ کیونکہ وہ تو قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لہٰذا وہ فقط یعنی جب مزدوری کر کے آتا تھا تو شام کو لباس تبدیل کر کے نہا کر وہ کلام الہی کو، کتاب خدا کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اس کے الفاظ پر اپنی انگلی کو پھرا کر کہتا تھا بے شک خدا کا کلام سچ ہے۔ اور جب عالم دین نے اس بات کو سنا تو ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے کہ بے شک اس نے یعنی وہ نہیں پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ تلاوت نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا کے کلام سے اس کو کتنی محبت تھی، اور وہ کلام الہی کو کتنا حق مانتا تھا کہ اس حق کے ماننے کو پر پروردگار عالم نے اس کو بہترین انعامات سے نوازا۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسرا حق یہ کہ اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے، اس لیے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، مگر قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 7 باطن ہیں، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی آیات کو سمجھانے کے لیے خدا نے ہمیں محتاج بنایا محمد اور آل محمد کا۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے، جس کے لیے مولا امیر المومنین اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا سارا علم خدا نے سورہ الحمد میں رکھ دیا۔ سورہ الحمد کا سارا علم پروردگار دو عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ کا سارا علم بائے بسم اللہ میں ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ تحت الباء ہوں، یعنی مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کہ نام علی کا ورد عبادت ہے دوستوں، یہ نام روشنی کی علامت ہے دوستوں، یہ ذکر آگہی کی شریعت ہے دوستوں، رحمت نبی یہ سایہ رحمت ہے دوستوں، آتی ہے دم بدم یہ صدا آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا خالق و مالک میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں۔ پھر آپ کا وہ ارشاد
کہ آپ نے ارشاد کیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو امام کے اس فرمان پر ہی سمیٹتی ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم خدا سے جو توفیق طلب کرتے ہیں وہ خدا اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے صدقے سے ہمیں وہ توفیق عطا کر دیتا ہے۔ پالنے والے، ہم تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بات کا پابند بنا دے کہ ہم روز و شب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پروردگار ہماری توفیق کو اتنا بلند کر کہ ہم اسے صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ پروردگار ہماری توفیق کو اتنا بلند فرما کہ ہم اس قرآن کے حق کو سمجھتے ہوئے اس کے مفاہیم کو، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھیں۔ اور پروردگار پھر قرآن پاک کے صدقے سے اور قرآن ناطق کے صدقے سے ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ فرما کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں، جیسا کہ ہمارے مولا امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنے میں تمہارے غیر تم سے آگے نہ چلے جائیں۔ اگر ہم قرآن کی فقط تلاوت کریں گے تو ہم کبھی وہ مقام بلند نہیں پا سکتے جس مقام بلند پر ہمارے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم روز و شب قرآن پاک سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ پروردگار اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، سب سے بڑی دعا کہ وہ قرآن ناطق جو ابھی حجابات میں ہیں، پالنے والے ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم